رحمان ڈکیت کون تھا؟ فلم دھرندھر میں اکشے کھنہ کے کردار کے پیچھے پاکستان کے لیاری کا اصل فوک ڈان۔ بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم دھرندھر نے نہ صرف باکس آفس پر طوفان مچا رکھا ہے بلکہ ایک حقیقی اور تاریخی شخصیت کی کہانی کو بھی دنیا بھر میں دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ فلم میں اکشے کھنہ نے جو شفاف، پراسرار اور بااثر گینگسٹر کا کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان کے کراچی شہر کے لیاری علاقے کے بدنام زمانہ ڈان عبدالرحمان بلوچ عرف رحمان ڈکیت سے براہ راست متاثر ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی حکمرانی نے لیاری کو خوف اور خون کی اماجگاہ بنا دیا تھا اور اس کی زندگی جرائم، سیاست، غربت اور تشدد کا ایک خوفناک امتزاج تھی۔ رحمان ڈکیت کی کہانی لیاری کی پسماندگی اور ریاستی بے توجہی سے شروع ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ منظم جرائم کا ایک بہت بڑا گڑھ بن گیا۔ لیاری کراچی کا سب سے قدیم اور گنجان آباد علاقہ ہے جو 18ویں صدی میں آباد ہوا اور یہاں بلوچ، کچھی، سندھی، مہاجر برادریاں رہائش پذیر ہیں مگر بلوچ اکثریت ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سے غربت، بے روزگاری، ناقص انفراسٹرکچر اور منشیات کی اسمگلنگ کا شکار رہا جس نے یہاں جرائم کو جنم دیا۔ 20ویں صدی کے وسط لیاری میں گینگز کا دور شروع ہوا جب افغان جنگ کے دوران اسلحہ اور منشیات کا کاروبار عروج پر پہنچا۔ حاجی لالو، بابو ڈکیت اور داد محمد جیسے ناموں نے یہاں اپنی سلطنتیں قائم کی۔ رحمان ڈکیت کا جنم تقریباً سن 1976 سے سن 1980 کے درمیان لیاری میں داد محمد کی تیسری بیوی خدیجہ بی بی کے گھر ہوا۔ داد محمد خود ایک منشیات فروش تھا اور گینگسٹر تھا اور خاندان جرائم کی دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی رحمان نے تشدد کا ماحول دیکھا، کم عمری میں ہی جرائم کی طرف مائل ہو گیا۔ رحمان کی مجرمانہ زندگی کا آغاز 13 سال کی عمر میں ہوا جب اس نے پٹاخے پھوڑنے سے روکنے پر ایک شخص کو چھری گھونپ دی۔ 2 سال بعد اس نے 2 منشیات فروشوں کو قتل کر دیا مگر اس کی شہرت کا سب سے ہولناک واقعہ سن 1995 میں پیش آیا جب مبینہ طور پر 19 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں خدیجہ بی بی کا گلا گھونٹ کر قتل کیا اور لاش کو پنکھے سے لٹکا دیا۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ قتل ماں کے حریف گینگ سے روابط یا پولیس کو مخبری کی وجہ سے ہوا۔ یہ واقعہ اس کی شفافیت کی علامت بن گیا اور کراچی بھر میں اس کا خوف پھیل گیا۔ گینگ کے آخر میں رحمان نے لیاری کے طاقتور گینگ لیڈر حاجی لالو کے گروپ میں شمولیت اختیار کی۔ 2001 میں حاجی لالو کی گرفتاری کے بعد رحمان نے گینگ پر قبضہ کر لیا اور اسے زیادہ منظم، طاقتور اور خونریز بنا دیا۔ اس کے کزن عزیز بلوچ اور ساتھی بابا لاڈلا کے ساتھ مل کر وہ لیاری کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اس دور میں لیاری گینگ بار اپنے عروج پر تھی۔ رحمان کا حریف ارشد پپو تھا جس کے ساتھ برسوں کی دشمنی میں سینکڑوں جانیں گئی۔ کچھ رپورٹس میں بیان کیا گیا ہے کہ رحمان کے حکم پر دشمنوں کے سرطن سے جدا کر کے ان سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا جو لیاری کی تاریخ کا سب سے تاریک باب ہے۔ اگرچہ یہ بربریت بعد میں عزیز بلوچ سے زیادہ منسوب کی گئی مگر رحمان کے دور میں بھی ایسی وحشت عام تھی۔ رحمان کا اثر صرف جرائم تک محدود نہیں تھا بلکہ اسے مضبوط سیاسی سرپرستی حاصل تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنماؤں سے اس کی قریبی روابط تھے اور وہ لیاری کے ووٹ بینک کو کنٹرول کرتا تھا۔ سن 2008 میں اس نے پیپلز امن کمیٹی بنائی جو جرائم کو کنٹرول کرنے کا دعویٰ کرتی تھی مگر در حقیقت اس کی طاقت بڑھانے کا ذریعہ بنی۔ وہ غریب نوجوانوں کو اسلحہ، پیسہ اور نوکریاں دے کر اپنی وفاداری خریدتا تھا اور علاقے میں ایک روبن ہوڈ جیسا کردار بھی ادا کرتا تھا۔ رحمان کی حکمرانی اگست سن 2009 میں ختم ہوئی جب پولیس کے SSP چودھری اسلم نے اسے ایک مقابلے میں ہلاک کر دیا۔ سرکاری بیان کے مطابق رحمان اور اس کے 3 ساتھیوں کو کراچی کے قریب ایک کارروائی میں مارا گیا مگر اس مقابلے پر شدید شکوک ہے۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ گولیاں قریب فاصلے سے ماری گئیں جو جعلی مقابلے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ رحمان کی بیوہ نے عدالت میں درخواست دی کہ یہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی مگر اس کی موت کے بعد عزیز بلوچ نے گینگ سنبھال لی اور گینگ وار جاری رہی یہاں تک کہ سن 2012 میں بڑے پولیس آپریشنز نے لیاری کو جرائم سے کافی حد تک پاک کر دیا۔ رحمان ڈکیت کی زندگی شفافیت، سیاسی روابط، غربت کی مجبوریوں اور طاقت کے نشے کا ایک پیچیدہ مجموعہ تھی۔ ایک طرف خوف کی علامت تھا تو دوسری طرف علاقے کی محروموں کے لیے مددگار بھی۔ فلم دھرندھر نے اس کی اسٹائلز پہ تصویر پیش کی ہے جہاں اکشے کھنہ کا کردار کالا پٹھانی سوٹ، بلیزر اور چشموں میں نہایت پراسرار اور خطرناک دکھایا گیا ہے۔ رحمان ڈکیت کی وراثت آج بھی لیاری کی یادوں میں زندہ ہے، ایک ایسے دور کی یاد جو خون، خوف اور سیاسی کھیلوں کا تھا۔